بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیز سننے والوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کوئی غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں آیا ہے۔ یہ حادثہ عرب کی تاریخ کا عجیب سانحہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا۔ ابراہہ نصرانی تھا۔ ابراہہ کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواز کو ایک جنگ میں شکست دی تھی اور خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد نجاشی نے ابراہہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ مکہ کا سفر کر کے آتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم گرجا گھر تعمیر کرایا۔ کہتے ہیں کہ یہ گرجا گھر اس قدر خوبصورت تھا کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے خوبصورت کوئی گرجا گھر نہ تھا۔ اس کے بعد ابراہہ نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ بھیجے اور لوگوں کو شہر صنعا آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ اس کا مقصد تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں۔ اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے اور اس کے ساتھ کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا گھر کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے پیسہ بھی کمایا جا سکے۔ اس کی خواہش تھی لوگ حج کرنے کے بجائے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور صنعا شہر میں حج کا میلہ ہوا کرے۔ لوگوں کو خصوصاً قریشیوں کو اس کی یہ بات بالکل اچھی نہ لگی، چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کرنے کو نکلا اور گرجا گھر جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے گرجا گھر کے ایک حصے کو آگ لگا دی اور دوسرے حصے کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس شخص کی اس حرکت کی وجہ سے ابراہہ کو بہت غصہ آیا۔ ابراہہ نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا۔ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان ہاتھیوں کا پیشرو ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ نے اہل مکہ پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا اور ان کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ وہی حضرت عبدالمطلب جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ وہ بہت رعبدار اور نہایت ہی عقل مند شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے انہیں بہت تعظیم دی اور آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے، میں اپنی فوج لے کر تمہارے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں جو کہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا پوچھ رہے ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں اپنے ہی اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹ آپ کو واپس کر دیے۔ پھر آپ نے اہل قریش سے کہا کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی۔ جیسے ہی صبح ہوئی ابراہہ نے لشکر کو کعبہ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا، لیکن انہوں نے ہاتھیوں کو اٹھا کر کعبے کی طرف ہنکایا تو جو ہاتھیوں کا سب سے بڑا پیش رو ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے جس طرف چلاتے وہ چلتا مگر خانہ کعبہ کی طرف نہ چلتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک لشکر بھیج دیا
لشکر میں موجود ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہا کی فوج پر اس زور سے سنگباری کی کہ ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ وہ کنکریاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ کنکریاں جس کے سر پر بھی گرتیں اس کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیتی تھیں۔ ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جسے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ محفوظ رہ گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا اس سال کو عرب کے لوگ عام الفیل یعنی کہ ہاتھی والا سال بھی کہتے ہیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل اور ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریاں اور پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔